تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو ہم یہ بات پڑھ چکے تھے کہ روح کا پھونکا جانا ایک الگ چیز ہے اور جو زندگی کا معاملہ ہے وہ الگ چیز ہے. اچھا، اس کے بعد بڑی دلچسپ چیز ہے، انشاءاللہ ہم اس کو مستفید ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں کہ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. اچھا، اس فرشتے کو نا 4 چیزوں کا جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے اس کے بعد کہ وہ 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ دے. ابھی یہ تقدیر والا معاملہ اور یہ تقدیر کا بڑا سخت معاملہ ہے. اچھا، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، اس کا جو ہے رزق جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے. مائک آف کر لیں. بِقَتْبِ رِزْقِهِ یعنی اس کا رزق، وہ فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم اس کا رزق لکھ دو. وَأَجَلِهِ اس کی موت کا وقت لکھ دو. وَعَمَلِهِ اس کا عمل لکھ دو. وَشَقِيٌّ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيد. کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 اور 4. اس کا عمل لکھ دو اور یہ لکھ دو کہ وہ خوش قسمت ہوگا یا بد نصیب ہوگا. وہ خوش قسمت ہوگا یا بد قسمت ہوگا. یہ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں جو ہے وہ لکھ دی جائیں کہ ایک انسان کا یعنی رزق لکھ دیا جائے، اس کی جو ہے یہ لکھ دیا، اس کی موت کا وقت لکھ دیا جائے، اس کا جو ہے وہ عمل جو ہے وہ لکھ دیا جائے کہ وہ کیا عمل کرے گا، اور اس کے بعد یہ لکھ دیا جائے کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا. آگے یہ بہت یہ تقدیر آگے انشاءاللہ ہم اس کی شرح کرتے ہیں. اللہ کے رسول کہتے ہیں فَوَالَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا غَيْرُهُ. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ان احدکم تم میں سے کوئی شخص لا یعمل وہ یقیناً عمل کر رہا ہوتا ہے بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ جنت والے جنتیوں والے اعمال جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. حتیٰ یہاں تک کہ ما یکون نہیں رہتا بینہ و بینہا اس کے اور جنت کے درمیان الا ذراعا کہ سوائے جو ہے ایک ذراع کا فاصلہ، یعنی اس کے اور اس کے جو ہے جنت کے درمیان ایک ذراع یعنی ایک بازو کے ایک گز کے سوا کوئی فاصلہ جو ہے وہ باقی نہیں رہتا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب کہ اس کے اوپر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ تو پس وہ جہنمیوں والے اعمال کرتا ہے. فَيَدْخُلُهَا اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ اور تم میں سے کوئی ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو جہنمیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے. حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان سوائے ایک گز کے ایک ذراع کے جو ہے وہ فاصلہ باقی نہیں رہتا. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَاب تو اس کے اوپر کتاب غالب آ جاتی ہے، یعنی اس کے اوپر قدر غالب آ جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ تو وہ جنتیوں والے اعمال کرنے لگ جاتا ہے. فَيَدْخُلُوهَا اور وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے. رواہ بخاری کی روایت ہے. اچھا، اب کیا مطلب؟ اب اس حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے جو مجھے جب میں پہلی بار یہ حدیث پڑھی تھی مجھے جو سمجھ میں آئی تھی نا وہ یہ سمجھ آئی تھی، میں اس کو سامنے رکھتا ہوں، یقیناً آپ کی بھی ذہن میں یہی بات آئی ہوگی. پھر ہم اس تقدیر کے مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے. اس سے ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے بظاہر اس حدیث کو صرف اس حدیث کو دیکھیں تو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ہم 4 مہینے میں ماں کے پیٹ میں انسان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے. ختم بات. اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور کہ اس کا عمل کیا ہوگا، وہ اچھے عمل کرے گا یا برے عمل کرے گا، کیا عمل کرے گا، اور اس کی خوش قسمتی اس کی بد نصیبی بھی لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہہ دیا اپنی زبان مبارک سے کہ ایک تم میں سے کوئی شخص جنتیوں والے اعمال کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اچھا خاصا نیک انسان ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اس کی قدر اس پہ، اس کی تقدیر اس پہ غالب ہے. اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے تو جہنم میں جانا ہے، اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جہنم، کیونکہ اب تقدیر نے سچ تو ہونا ہے، اللہ نے لکھی ہے، تو اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے، اور پھر وہ جہنم والے اعمال کر دیتا ہے، اور پھر وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور ایک شخص جو ہے وہ جہنمی والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، برے اس کے اعمال ہوتے ہیں، لیکن اب اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے، تو اس کی تقدیر اس کے اوپر غالب آتی ہے، اور پھر وہ آخر میں یعنی موت کے قریب وقت جو ہے وہ جنتیوں والے وقت اعمال کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جنت کے اندر چلا جاتا ہے. یہی سمجھ میں آئی یہ بات؟ نول یہی سمجھ میں آئی ہے؟ علی آپ کو بھی یہی سمجھ آئی ہے؟ علی نہیں ہے تو یہ اچھا ٹھیک ہے، ہمیں بھی یہی سمجھ میں آتی ہے. اس حدیث کو اگر بظاہر پڑھا جائے تو اس سے سمجھ بھی یہی آتی ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں تقدیر کا جو معاملہ ہے، تقدیر کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کی نوعیت یہ سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ایک قول ہے، منسوب ان سے قول ہے، مجھے نہیں پتا ان کا یہ قول ہے کہ نہیں، لیکن ان سے منسوب ہے قول کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے مسائل کو سمجھنے میں نا
میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو سمجھتے نا، یعنی میری کمر ٹوٹ گئی کا مطلب ہے کہ مطلب میں بڑا پریشان ہوا، ان سے منسوب ہے۔ اس سے علماء یہ ثابت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا ایسا فقی جس نے اتنے رائے قائم کی، اور اتنے یعنی رائے سے مراد یہ کہ اتنی فقی مسائل کو بیان کیا، اور اتنی ان کی فقاہت اور ان کی جو ایک فطانت یعنی ایکسیلنس کا مقام اتنا تھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ تقدیر کے مسئلہ نا بڑا مشکل تھا، یعنی اس نے پریشان کیا ہے۔ اچھا، تقدیر کے مسئلے کی امپورٹنس کو آپ یوں سمجھیں کہ تقدیر کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ امت کا ایک بہت بڑا گروہ اس تقدیر کے مسئلے میں گمراہ ہوا۔ اور آپ اگر اسلام کے جو فرقے ہیں، یعنی آپ ان فرقوں کے بارے میں پڑھیں تو شروع میں جب یہ فرقے پیدا ہوئے، روافظ کا فرقہ، خوارج کا فرقہ، ان میں سے ایک فرقہ آپ پڑھیں گے جبریہ اور قدریہ کا فرقہ۔ جبریہ وہ فرقی جبریہ اور قدریہ یہ دو ایسے فرقے تھے کہ ان کا ان کی جو گمراہی تھی یہ تقدیر سے متعلق تھی، یعنی فرقہ اس کو کہتے ہیں اسلام کے اندر جو عقیدے کے معاملے کے اندر ڈیویٹ ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاکستان وغیرہ میں یہ جو رائے، یہ تو اسکول آف تھاٹس ہے نا، حنفی شافعی، یہ تو اسکول آف تھاٹس ہے، یہ فرقہ اس کو فرقہ نہیں کہتے۔ حنفی ہیں، شافعی ہیں، اہل الحدیث ہیں، یہ اسکول آف تھاٹس ہیں، یہ مکاتب فکر ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرقہ، فرقہ کہتے ہیں کہ وہ چیز جو اپنی اصل سے کٹ جاتی ہے، یعنی جو گمراہی میں چلے جاتے ہیں، جیسے قادیانی ایک فرقہ ہے۔ قادیانی ایک فرقہ ہے کہ جس نے کہا کہ نبی ختم نبوت پہ جن کا ایمان نہیں تھا، فرقہ ہے، ٹھیک ہے، اور مطلب ایسا فرقہ ہے جو اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو بعض فرقے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور بعض فرقے ایسے ہوتے ہیں جو اسلام میں تو رہتے ہیں لیکن ان کی بعض عقائد نظریات گمراہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے بعض فرقوں نے کہا صحابہ کے حوالے سے انہوں نے مختلف عقائد قائم کیے، انہوں نے صحابہ کو برا بھلا کہا، حضرت عائشہ کو برا بھلا کہا، ٹھیک ہے نا، یا صحابیات کے حوالے سے انہوں نے مختلف چیزیں، روافظ جنہیں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرقے اب یہ فرقہ ایسا تھا جنہوں نے تقدیر کے حوالے سے گمراہی اختیار کی۔ ان کی گمراہی کیا تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے نا تقدیر کے معاملے میں مجبور ہیں، ہم جو ہے تقدیر کے معاملے میں مجبور ہیں، یعنی اگر ہم میں سے کوئی نیک انسان ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تقدیر میں لکھا گیا تھا ایسے، اور جو شخص گناہ گار ہے وہ تقدیر میں ایسے لکھا گیا تھا، ہمارا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی اگر چور چوری کر رہا ہے، زانی زنا کر رہا ہے، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قصور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں ایسے لکھا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص نبی ہے یا کوئی شخص ولی ہے یا کوئی شخص نیک اعمال کر رہا ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا اس لیے تو وہ ایسا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ اہل سنت کا جو ہے وہ یہ موقف ہے، یعنی اس میں جو مسلمانوں کو جو موقف ہے، یعنی اہل اسلام کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک نص کو، جیسے آپ اس حدیث کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے بظاہر آپ کو یہی سمجھ میں آئے، لیکن آپ قرآن و سنت کے جمیع جو نصوص ہیں اس باب میں، تقدیر کے معاملے میں جو جتنے بھی دلائل ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، ان سب کو جمع کریں تو آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقدیر بیسیکلی اللہ کا علم ہے۔ تقدیر بیسیکلی اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کے علم کا اظہار ہے۔ اس کی مثال دے کے میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں، اس کی ایک مثال سے آپ کو بات، یہ بہت دقیق مسئلہ ہے، اس کی میں مثال آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ پین ہے، ٹھیک ہے، یہ بورڈ مارکر ہے میرا، ٹھیک ہے، یہ بورڈ مارکر ہے، اور اس بورڈ مارکر کے اندر یہ ایک بورڈ مارکر، ٹھیک ہے، اس بورڈ مارکر کے اندر انک ہے، ٹھیک ہے، اس بورڈ مارکر کے اندر میں انک بھرتا ہوں اور میں اپنے علم کے بنیاد کے اوپر، میں ٹیچر ہوں مثال کے طور پہ، میں اس کو لکھتا ہوں، میں اپنے علم کی بنیاد کے اوپر، میں اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یار یہ بورڈ مارکر جو ہے نا ہفتہ 10 دن چلتا ہے، ایسا ہی ہے، میں اپنے علم کی بنیاد پہ۔ طیبہ میم ایسا ہی ہے نا، آپ ماشاء اللہ فزکس پڑھاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں بورڈ بھرتی ہوں اتنا زیادہ کہ میرا جو مارکر، میں جب یہ مارکر خریدتی ہوں تو جب میں مارکر میں خریدتی ہوں تو یہ 10 دن ہی چلتا ہے، اس کے بعد یہ مارکر ختم ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا طیبہ میم، ٹھیک ہے۔ آپ کیا آپ خدا تھیں کو آپ کو پتہ تھا 10 دن اس نے چلنا ہے؟ آپ خدا تو نہیں تھی، اندازہ تھا آپ، کیونکہ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل ہیں، آپ پڑھاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو ہے جب فزکس کے اتنے مشکل فارمولے لکھ کے بچوں کو پریشان کرتی ہوں تو یہ 10 دن سے زیادہ اس کی ہے، یہ چل نہیں پاتا ہے پین جو ہے میرا، یہ پین بھی جواب دے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 دن ہی یہ پین اس کی پین جو ہے یہ 10 دن ہی چل پائے گا۔ تو اب آپ نے اپنے اندازے کی بنیاد کے اوپر لکھ دیا کہیں پہ کہ یہ پین جو ہے یہ 10 دن جو ہے وہ چلے گا، یا آپ نے جو ہے وہ بتا دی کہ پین 10 دن چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا آپ کے کہنے کی وجہ سے 10 دن چل رہا ہے پین؟ جی میڈم،
آپ کے کہنے کی وجہ سے 10 دن تو نہیں چل رہا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے جب کہہ دیا کہ پین 10 دن چلے گا تو آپ کے کہنے کی وجہ سے، یا آپ نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ پین 10 دن چلے گا، تو آپ کے کہنے یا لکھنے کی وجہ سے تو نہیں چل رہا. اس پین کے اندر اتنی ہی استعداد تھی، اتنی کیپیبلٹی تھی کہ 10 دن چل سکتا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ ایک ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر صاحبان بھی ماشاءاللہ شامل ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر مریض کو دیکھتی ہے. ڈاکٹر ربیہ ہیں ہمارے ساتھ شاید. ڈاکٹر ربیہ آپ مریض کو مثال کے اوپر دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں یار یہ بچے گا نہیں، اب اس کی حالت ایسی ہے، وینٹیلیٹر پہ یہ ہے، یہ بچ نہیں سکتا اب. ایسا ہی ہے. تو آپ کیا کوئی نعوذ باللہ، آپ کے نعوذ باللہ خدا ہے کہ آپ نے کہہ دی یہ نہیں بچے گا تو اب وہ نہیں بچے گا، اور وہ آپ نے کہہ دی کہ یہ نہیں بچے گا اور وہ کچھ دیر بعد فوت ہو جاتا ہے، تو آپ کے نعوذ باللہ خدا تھی کہ آپ نے کہا نہیں بچا، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ فوت نہیں ہوا، بلکہ آپ نے اپنے علم کی وجہ سے، آپ نے تجربے کی بنیاد کے اوپر آپ نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ نہیں بچ سکتا، یا آپ نے اپنے علم یا تجربے کی بنیاد پہ کہا کہ فلانے کو یہ بیماری ہے. آپ نے تو نہیں اس کے اندر بیماری ڈالی نا، آپ نے اپنے علم یا تجربے کی بنیاد کے اوپر یہ بات کہی. تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، بلکہ عالم الغیب بھی کیا، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے. اللہ تعالیٰ کو تو جو ہو چکا، جو ہوگا قیامت تک، جس انسان نے آنا ہے، جس نے جو عمل کرنا ہے، جو مرضی دنیا میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز تھی. اللہ تعالیٰ کیونکہ علام الغیوب ہے، یعنی وہ تمام غیوب کو جاننے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر لکھ دیا کہ مثال کے طور پہ ڈاکٹر ربیہ صاحبہ جو ہے نا، وہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گی. ٹھیک ہے. اب اللہ کے لکھنے کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نہیں بنی، یا اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی شخص نیک نہیں بنا، یا اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی شخص، کوئی چور نہیں بنا، اللہ کے لکھنے کی وجہ سے کوئی عالم نہیں بنا تو انسان اپنے عمل کی وجہ سے ہے. لیکن اللہ نے اپنے علم کے اوپر لکھ دیا، اپنے علم کی بنیاد کے اوپر لکھ دیا تھا. تو یہ مراد ہے اللہ کی تقدیر سے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن میں بہت ساری ہیں. مطلب قرآن مجید یہ جو بات میں نے بتائی ہے نا، اس کے ادلہ سے بھرپور ہے. میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں سورہ ملک کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الحیات والموت، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص جو ہے وہ اچھا عمل کرے گا. ٹھیک ہے، تم میں شخص کون سا ہے. تو اب جو آزمائش ہوتی ہے وہ تو فری اینڈ فیئر ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہاری آزمائش کے لیے زندگی کو پیدا کیا تاکہ میں دیکھوں کہ کون تم میں سے جو اچھا یا برا عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت مسائل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دے گا جو ہدایت کی طلب کرے گا. اس مطلب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے شخص کو ہدایت دے گا جو ہدایت کی طلب کرے گا. اچھا، پھر یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے؟ یہ جو کہتے تھے کہ نہیں جی ہم تو مجبور ہیں، یہ گمراہ اس لیے ہوئے کہ قرآن میں آتا ہے کہ یہدی الیہ من یشاء و یضل من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. قرآن میں یہ بھی آتا ہے. تو اللہ کے یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ثواب دیتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی جو آیات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے سکتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ سب کو گمراہ کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے. اللہ اگر چاہے تو مجھے ایک سیکنڈ کے اندر الامان والحفیظ مجھے کافر کر دی. یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عادت نہیں ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ یعنی کسی کو خام خواہ گمراہ کر دے، کہ کسی کو خام خواہ جو ہے وہ کافر کر دے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو 2 سیکنڈ میں تم سب کو مسلمان کر دے، 2 سیکنڈ میں تم سب کو کافر کر دے. یہ اللہ کی قدرت کا بیان ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. ایک اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت کا بیان کرے کہ میں بادشاہ ہوں، میں قادر ہوں، میں چاہوں تو تم پوری دنیا کو مسلمان کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے تو یہ زندگی دنیا آزمائش کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں سے کون مسلمان بنتا ہے، کون کافر بنتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرا قانون یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا میں اس کو ہدایت دوں گا، جو ہدایت کا طالب نہیں ہوگا میں اس کو ہدایت نہیں دوں گا. تو یہی بیان جو ہے وہ تقدیر کا ہے. انشاءاللہ ہم اس پہ بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، 5:30 ہو گئے. ہم یہاں پہ درس کو روکتے ہیں. انشاءاللہ ہم پھر یہیں سے اس تقدیر کے مسئلے کو مزید بیان کریں گے. اس حدیث کی روشنی میں ہم مزید ریلیٹ کریں گے اور اس پہ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.